الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا اور ہمیں پاکیزہ ماحول میں رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو یہ حکم فرما رہے ہیں کہ جب ایمان لا چکے، ایمان لانے کے بعد اعمال پر کھڑے ہو چکے تو اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ پاکیزہ ماحول اختیار کرنا بھی لازم اور ضروری ہے۔ اس لیے کہ ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے اعلان فرمایا تھا کہ کفر اور شرک کی بنا پر ہمارا اور تمہارے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان نہ لے کر آ جاتے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا، اب خود یہ نظیر دیکھ لیجئے کہ حضور جب تک اعمال اور ایمان کی دعوت دیتے رہے اس وقت تک کوئی بھی کافر حضور کے مخالفت پر نہیں اترے تھے، لیکن جب اعمال سے ہٹ کر برائیوں کی تردید کرنے لگے، ان کے معبودان باطلہ کی برائیاں بیان کرنے لگے تو کفار سرعام حضور کی مخالفت پر اتر گئے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کے لیے صرف ایمان زبان سے تصدیق کرنا اور قلب سے، دل سے تصدیق کرنا یہ کافی نہیں ہے کہ جب تک کہ کفر و شرک اور لوازم کفر و شرک سے دوری اور پرہیزگاری اختیار نہ کر لیں، جس کا نمونہ ابھی ہم نے قرآن کریم کی ایک آیت کے تحت ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان۔ جس شخص نے ایک اللہ سے محبت کی، جس شخص نے اللہ کے لیے دشمنی کی، گویا کہ اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو معلوم ہوا جس طریقے سے اللہ سے محبت کرنا، اللہ کے لیے دشمنی کرنا ایمان کا تقاضا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے دوستوں سے دوستی رکھنا، اللہ کی دشمنی سے دشمنی رکھنا، بغض و عداوت رکھنا، ایک دوری پیدا کرنا، یہ بھی ایک ایمان کا تقاضا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں کھول کر بیان کیا کہ ہمیں کیسا معاشرہ اختیار کرنا ہے، ہمیں کیسا پاکیزہ معاشرہ کو تلاش کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بتوں کی مذمت بیان کرنا شروع کر دیے تو کافر علی الاعلان دشمنی پر اتر گئے، حتیٰ کہ ابو طالب کے پاس قافلہ در قافلہ یکے بعد دیگر آنا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ ابو طالب کے پاس آیا اور کہا کہ ابو طالب، ہمارے ایک نوجوان عمارہ بن الوحید ہے جو حسن و خوبصورت کے اعتبار سے، سمجھداری کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہے، تم اس کو لے لو اور اس کے بدلے میں تم اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ میں اس کو قتل کر دوں، اور جو ہماری قوم ایک مصیبت میں پریشانی میں مبتلا ہے میں اس سے چھٹکارا دے دوں۔ ابو طالب نے کہا واہ، یہ کیسا ہو سکتا ہے، یہ کیسی بات ہو سکتی ہے، اپنے پالے ہوئے بیٹا کو تمہارے حوالے کر دوں قتل کرنے کے لیے، اور تمہارے بیٹا کو میں پرورش کروں، میں پالوں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص تھا مطعم بن عدی، اس نے کہا کہ ابو طالب، تمہاری قوم نے تمہیں عاصفانہ منصفانہ ایک راہ دکھلائی لیکن تم نے اس کو ٹھکرا دیا۔ ابو طالب نے کہا میری قوم نے میرے ساتھ ناانصافی کی، میں اس کو ہرگز نہیں مان سکتا، جاؤ تم کو جو کرنا ہو کر گزرو۔ اس کے بعد یہ ایسا ہوا کہ جہاں بے بس مسلمان تھے اس پر ظلم و ستم کا پہاڑ ٹوٹنا شروع ہو گیا کافروں کی طرف سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے ابو طالب نے
بنو مطلب بنو ہاشم کو پکارا تو سارے جو خاندان والے تھے سب کے سوائے ایک ملعون شخص کے، وہ تھا ابو لہب۔ ابو لہب صرف گھر تک محدود نہ رہا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں دین کی دعوت دیتے تھے پیچھے پیچھے جا کر لوگوں کو بھڑکاتا تھا، اکتاتا تھا، لوگوں کے خلاف ابھارتا تھا۔ چنانچہ ایک صحابی ہے ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار عکاظ میں، بازار ذو المزاج میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو پیچھے سے یہ شخص کہتا تھا کہ ھذا رجل صابئ ھذا رجل کاذب، یہ شخص بے دین ہو چکا ہے، یہ شخص جھوٹا ہے، لوگوں کو ابھارتا تھا، غلط فہمی لوگوں کو ایک طریقے سے حضور کے خلاف اکساتا تھا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ تو لوگوں نے بتایا حضور کے چچا ابو لہب ہے۔ بعض جگہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی علاقے میں، کسی بستی میں، کسی بازار میں جاتے تھے کہتے تھے یا ایھا الناس ان اللہ یأمرکم ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ اے لوگو بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ تو یہ ملعون شخص پیچھے سے کہتا تھا یا ایھا الناس ان ھذا یأمرکم ان تترکوا دین آبائکم، یہ لوگو یہ شخص تم کو تمہارے باپ دادا کی دین چھوڑنے کا حکم کرتا ہے۔ میرے بزرگوں، یہ ملعون شخص حضور کے خلاف ہر جگہ لوگوں کو بھڑکایا، ابھارا اور دین سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کو پہنچانے میں، اپنے حق کو مسلمانوں تک پہنچانے میں، اللہ کی طرف سے احکامات جو آئے تھے لوگوں کو پہنچانے میں لگے اور ڈٹے رہے۔ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک یہ دین پہنچائے ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی ایسے لوگوں سے دوری اختیار کر لے جو دین کے علی الاعلان دشمنی بیان کرتے ہیں، دین کے خلاف سازشیں رڑتے ہیں۔ میرے بزرگوں، میں یہ نہیں کہتا کہ کافروں سے دوستی مت کرو، میں یہ نہیں کہتا کہ کافروں سے، ہندوؤں سے ایک طریقے سے دشمنی پیدا کرو، بلکہ میرا کہنا یہ ہے کہ اتنا ہی دوستی رکھیے جتنا کہ عام سماج میں چل سکتا ہے، دین پر چلنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ دل ایسا مت لگائیے کہ جس کی وجہ سے ہمارے دین پر علی الاعلان ہمارے لیے چلنا دشواریاں پیدا کر سکتی ہو۔ دعا کرے اللہ تعالی ہم سبوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔